الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزہ کے بگڑے ہوئے حالات کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان دنوں جو وہاں کے حالات ہیں وہ شدت کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور ظلم اس کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. پوری دنیا غزہ کے حالات، غزہ کے معاملات کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے. ہر بندے کو علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس وقت غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہر بندے کی جیب میں پورا غزہ موجود ہے، وہ بٹن دباتا ہے اور وہاں کی صورتحال بالکل اس کے سامنے آ جاتی ہے. چونکہ غزہ میں رہنے والے فلسطینی وہ سب کلمہ گو مسلمان ہیں اور ہم بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے ہیں، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں. اس رشتے سے وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کا مسئلہ وہ ہمارا مسئلہ ہے. اس لیے ان کا مسئلہ، ان کے مسائل، ان کی تکالیف کو بیان کرنا، اس کو ذکر کرنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ قیامت والے دن جب ان لوگوں کی آواز لگائی جائے جو غزہ کے تحفظ کے لیے کھڑے تھے اور غزہ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، ان لوگوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے. کیمرے کی آنکھ نے ہمیں یہ دکھلایا ہے
کہ مصر کے باشندے اپنے سمندر کے ساحل پہ آ کر اپنی پلاسٹک کی بوتلوں میں وہ اناج اور غلہ سمندر کے حوالے کر رہے ہیں کہ یہ سمندر، اس کی لہریں، یہ ہمارا غلہ، یہ ہماری پانی کی بوتلیں، یہ ان غزہ کے مسلمان بھائیوں تک پہنچا دے اور ان تک یہ چیز پہنچ جائے۔ جس کے بس میں جو کام ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کو تیار کیا گیا تو آگ جب دہکنے لگی تو ایک پرندے نے اس آگ کو اپنی چونچ میں پانی بھر کر بجھانے کی کوشش کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہاری اس چونچ میں جو پانی ہے یہ پانی کیا کرے گا؟ اتنی زمانے سے یہ آگ بھڑکائی، اس کو تیار کیا، یہ کیا کرے گا؟ یہ اتنا چونچ میں بھرا ہوا پانی، اس سے کیا ہوگا؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ اس سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا کہ میرے پیغمبر پر آگ جلائی گئی، اس کے لیے آگ تیار کی گئی، تو اس کے تحفظ کے لیے تم لوگوں میں سے کسی نے کیا کیا؟ تو اس میں جن لوگوں کا جو ہے وہ کردار ہوگا اس میں میں اپنا نام بھی شامل کروانا چاہتی ہوں، تو اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو ہم بھی صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب آخرت میں آواز لگے کہ امت مسلمہ وہ تکلیف میں تھی، وہ ظلم کا شکار تھی، وہ پٹ رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ ان کے تحفظ کے لیے تم نے کیا کردار ادا کیا؟ صرف اس قیامت والے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے ہم آج آپ کے سامنے غزہ کے حالات کو ذکر کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ علیم اور خبیر ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ یہودی ہو یا یہ عیسائی یا نصرانی ہو، یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا ایمان بیچ نہ دو، اپنے ایمان کی قربانی نہ دے دو اور ان کے مذہب اور ملت کو تم تسلیم نہ کر لو، یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ آیت اس زمانے میں اتری جس زمانے میں اس طریقے کی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اولین مخاطب صحابہ تھے۔ کہ صحابہ یہود و نصارہ کو راضی کر رہے تھے؟ وہ تو ان کے مخالف تھے، وہ تو ان کو مخالف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری اس وقت اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا، وہ علیم اور خبیر ہے۔ ایک زمانہ آئے گا لوگ ان کو راضی کریں گے، لوگ ان کو راضی کریں گے، ان کو راضی کرنے کے لیے تش کے اندر سونے پیش کیے جائیں گے، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنی گھر کی خواتین کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، ان کو راضی کرنے کے لیے پورا جہاز ان کو دے دیا جائے گا، ان کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں اور اربوں ڈالر ان کو دے دیے جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ راضی نہیں ہوں گے۔ تم ان کے لیے سرخ قالین بچھا دو، اپنی گھر کی خواتین کو بال کھول کر کھڑا کر دو، وہ اپنے بالوں کو لہراتی رہیں، یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ 57 اسلامی ممالک کے حکمران وہاں جا کے سجدہ ریز ہو کر آتے ہیں، لیکن آج تک وہ کسی سے راضی نہیں ہوئے، وہ آج تک کسی سے راضی نہیں ہوئے۔ کب راضی ہوں گے؟ جب تم اپنے ایمان کی قربانی دو گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی تمہیں شاباش نہیں دیں گے۔ یہ تم سے جب راضی ہوں گے جب تم یہ کہو گے کہ جی ہم تمہیں بھی تسلیم کرتے ہیں، تمہارے مذہب کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو ہم جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیتے ہیں۔ یہ کہیں گے ہاں اب تم ہمارے دوست ہو، اب تم ہمارے دوست ہو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا کفر ایک ہے، یہ سارا کا سارا کفر ایک ہے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ایک دو جہاز یہاں سے اڑتے ہیں، وہاں سے فون آ جاتا ہے کہ جی سیز فائر کر لو، جہاں تم اڑان بڑھ رہے ہو، جہاں کی طرف تمہاری توپوں کا رخ ہو رہا ہے، وہ ہمارے پیٹی بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کا ہمارا مذہب ایک ہے، ہم ان کے خلاف کوئی نقصان پہنچانے والی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب ایک ہیں،
اور پھر یہ بھی فرما دیا الا تفعلوه تکن فی الارض فساد کبیر. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ایک نہ ہوئے تو زمین پر فساد برپا ہو جائے. وہ تو ایک ہیں, تمہیں بھی ایک ہونا چاہیے. اگر تم ایک نہ ہوئے تو زمین پہ فساد برپا ہو جائے گا. اتنا فساد پھیلے گا, اتنے فتنے پھیلیں گے, تم اس کو سوچ نہیں سکتے. تم سوچ نہیں سکتے, ایسے حالات آ جائیں گے. آج 57 اسلامی ممالک مل کر ایک غزہ, چھوٹا سا ٹکڑا, وہاں کے لوگوں کو خوراک نہیں پہنچا سکتا. ہماری طاقت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے, ہماری قوت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے, ہمارے ایٹمی پاور ہونے کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے, ہمارے ایمان کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے. سارے مل کر ایک غزہ کے بچوں کی خوراک کا انتظام نہیں کر سکتے. وہاں کے بچے وہ شہید ہو رہے ہیں, اور شہید ہوتے ہوتے یہ جملے کہتے جا رہے ہیں لا تشفع لهم یا رسول اللہ, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امت مسلمہ کے وہ لوگ جو ہمیں بھوک میں بلکتا دیکھتے, ہمیں بھوک میں مرتا دیکھتے ہیں, اے اللہ کے رسول ان کی شفاعت نہیں فرمائیے گا, آپ ان کی شفاعت نہیں فرمائیے گا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ کیمروں کی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے, پورا ہفتہ گزرا, کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے کہ جو بھوکا ہو, جس کی اولاد بھوکی ہو؟ دن میں 3 مرتبہ کھانے کی ضرورت ہماری یہ محسوس ہوتی ہے, زیادہ ہی کھاتے ہیں. اور وہ گھرانے, وہ لوگ کہ جن کے یہاں کھانا, جن کے یہاں پینا ایک زمانے میں اچھا تھا, لیکن آج سب کچھ ختم ہو گیا. پورے ہفتے ہم نے کھایا, وہ بھوکے رہے. پورے ہفتے ہم نے عیش کیے اور وہ بھوکے رہے. کہاں ہمارا جوڑ بیٹھتا ہے؟ ہمارا جوڑ کہاں بیٹھتا ہے؟ ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ یاد رکھیے, یہ کفر, یہ یہود, یہ نصارہ, یہ سب کے سب موت سے بہت ڈرتے ہیں. زندگی ان کو بہت پسند ہے, یہ بہت زندگی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ مشرکین, یہ یہود, یہ نصارہ, یہ زندگی گزارنا بہت ان کو پسند ہے. یہ بہت پسند ہے ان کو کہ یہ زندگی گزاریں, ان کی موت سے ڈرتے ہیں. اور غزہ کا بچہ, ہم نے یہ بات کچھ عرصے پہلے ذکر کی تھی, ایک انٹرویو لینے والے نے اس بچے سے انٹرویو لیا, اس سے یہ پوچھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا کہ ہم غزہ کے بچے, ہم بڑے نہیں ہوں گے. کیا سوچ ہے, کیا مائنڈ ہے, کیا دماغ میں چل رہا ہے, کس چیز کے لیے تیار ہے وہ؟ یہ وہاں کے بچے کا انٹرویو ہے. وہ موت کو ہتھیلی پہ لیے گھوم رہے ہیں, وہ موت کے لیے ہمتن تیار ہیں. یہ وہاں کے بچوں کا ایمان ہے, وہاں کے بچوں کا ایمان ہے. وہ زخمی حالت میں ہیں, ان کا جیسا ٹوٹا پوٹا علاج ہے وہ علاج چل رہا ہوتا ہے. وہ قرآن پاک کی تلاوت ایسے لہک لہک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا امام بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسی حاضر دماغی کے ساتھ وہ اس مواقع کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ وہاں کا ایمان ہے, وہاں کے بچوں کا ایمان ہے. لیکن یاد رکھیے, ایک اللہ کا بھی نظام چلتا ہے, ایک اللہ کا بھی نظام چلتا ہے. ایک وقت تھا فرعون کا ڈنکا بجتا تھا. اللہ خود فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض. ایک وقت تھا کہ فرعون کی بادشاہت تھی, اس کی حکومت تھی, اس کی زمین پر سربراہی تھی. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. کیوں ذبح کرتا تھا؟ کیونکہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے, کوئی موسیٰ پرورش نہ پالے. کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارِ. کہ میں بادشاہ ہوں, میری جیسی بادشاہت کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ میرے تو دربار کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, کوئی ہے اس جیسا؟ تو میرے مقابلے میں موسیٰ کو کھڑا کرتے ہو. وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. وہ تو وہ ہے جو اپنی بات کو بھی واضح طور پر نہیں کہہ سکتا.
تم میرا اور اس کا مقابلہ کرتے ہو. کیا بادشاہ تھی، کیا دبدبا تھا. انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. لیکن کیا ہوا؟ نظام کس کا چلا؟ اللہ کا نظام چلا. وہ کفر ٹوٹ گیا، وہ کفر ہار گیا، وہ کفر ملیا میٹ ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور ایمان والے جیت گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ نے موسیٰ کو باقی رکھا، موسیٰ کی نسل کو آگے چلایا. فرعون کو اللہ نے ایسا رسوا کر دیا، ایسا تباہ کر دیا کہ اس فرعون کی لاش کو آج بھی عبرت کے لیے لوگوں کے لیے جمع کر دیا کہ اس کو دیکھتے رہو اور یہ دیکھو تمہارے رب کا یہ نظام چلتا ہے، تمہارے رب کا یہ نظام چلتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثالیں بیان کی ہیں. حامان تباہ ہو گیا، یہ قارون یہ تباہ ہو گیا. سارے مال اور دولت والے تھے، سارے مال اور دولت والے تھے، لیکن سب کا سب یہ ختم ہو گیا. اللہ نے اہل ایمان کو باقی رکھا. وہ اسلام والے تو مٹھی بھر تھے، اللہ نے ان کو قوت دی اور وہ پھیل گئے، اور پوری دنیا کے اندر آج اسلام کا ڈنکا بجتا ہے. الحمدللہ. بس اسلام کے ڈنکے بچنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر وہ ایمانی قوت ہونے کی ضرورت ہے، جو قوت اور جو ایمان صحابہ کے اندر ہوا کرتا تھا. یہ جو غزہ کے لوگ ہیں، یہ غزہ کی عوام ہے، ان کو پیشکش کی گئی کہ تمہاری اسی زمین کو ہم سیاحتی زمین بنا دیں گے، لوگ سیاحت کے لیے یہاں آئیں گے، اس زمین کو تمہارے لیے زرخیز بنا دیں گے، تم آرام سے یہاں پر رہو گے. بس کیا چاہیے تمہیں اپنے ایمان کی قربانی دینی پڑے گی، تم نے اپنے ایمان کو قربان کرنا پڑے گا. ان کا کہنا ہے نہیں، الذی بارکنا حولہ، جس زمین کو اللہ نے بابرکت بنایا اس زمین کی ہم حفاظت کریں گے، اس کی ہم حفاظت کریں گے. ساری پیشکشیں ٹھکرا دی. دیکھیں یہ جو نظام چل رہا ہے نا، اہل کفر جو پیشکشیں کر رہا ہے، یہ اس زمانے میں نہیں کر رہا، وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی پیشکشیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیشکشیں ہوئی. آپ چاہتے ہیں مال دیں گے، آپ چاہتے ہیں عہدہ دیں گے، آپ چاہتے ہیں کسی گھرانے میں خاتون سے نکاح کرنا، اس گھرانے میں خاتون سے نکاح ہم آپ کا کرا دیں گے، اور کوئی مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہم آپ کا حل کر لیں گے، لیکن ایمان کی دعوت کو چھوڑ دو. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آفتاب اور مہتاب کو میرے دائیں اور بائیں ہاتھ میں رکھ دو، یا تو میری جان چلی جائے گی، یہ اسلام جو ہے وہ پھیل کر رہے گا، میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ وہی پالیسیاں ہیں جو اہل کفر اس زمانے جاہلیت سے چلا رہا تھا، آج تک اسی طریقے سے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور اس وقت کے لوگوں کا ایمان دیکھیے اور آج کے لوگوں کا ایمان دیکھیے، ہم کہاں ایمان کے اعتبار سے کھڑے. سلام ہے اس غزہ کے بچے پر، اس غزہ کی عوام پر کہ جو استقلال کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ تو ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بے چین رہتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی کے پاؤں میں تکلیف ہو، وہ آدمی جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. بھئی کیوں؟ آنکھ میں تکلیف نہیں، پاؤں میں تکلیف، آنسو آنکھ سے کیوں نکل رہے ہیں؟ نہیں بھئی پورا جسم میرا بے چین ہے، پورا جسم میرا بے چین ہے، میرا پورا جسم بے چین ہے. آج وہ غزہ کا ایک ٹکڑا، وہاں کے بچے، اللہ کی قسم کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. ایک مٹھی آٹے کے لیے وہ میلوں کا سفر کر رہے ہیں، میلوں کو سفر کر رہے ہیں. ان کے جسم کی ہڈیاں نکل گئی، ان کے جسم کی ہڈیاں نکل گئی. وہ بھی کسی کی اولاد ہیں، ان کے بھی ماں باپ کا اپنی اولادوں کے بارے میں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی مستقبل ان کے دماغ میں تو ہوگا کہ میرا بچہ یہ بنے گا، میرا بچہ وہ بنے گا. لیکن آج کس پھٹی سے ان کو گزارا جا رہا ہے، کیا سلوک ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ولا یسلمہ، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. 57 اسلامی ممالک نے غزہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وہ اس کی مدد کرتا ہے. کون مدد کر رہا ہے؟ کون مدد کر رہا ہے؟ وہ لوگ
جو جانوروں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جن کا چہرہ مکرو چہرہ کچھ ہے، جن کا عمل کچھ ہے، یہ آج دنیا کو نظر نہیں آتا؟ آج دنیا نہیں دیکھتی؟ کسی پہاڑی علاقے میں کسی ایک عورت پر ظلم ہو جائے تو وہاں سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں تم کون سی گندی سیاست کھیل رہے ہو؟ وہاں جو بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہے ہو، ان کے سامنے آٹے کی بوری پھینکتے ہو، بچہ اس کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے، پیچھے سے تم بمباری کر دیتے ہو۔ یہ جو گیم کھیلتے ہیں نا بچے کمپیوٹر میں، یہ ساری یہ سمجھے کوئی ایک گیم چل رہا ہے، ایک گیم چل رہا ہے، کوئی جان کی قیمت نہیں ہے، کوئی جان کی قیمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ میں یہاں سے غزہ جا سکوں یا نہ جا سکوں، میں اس کے لیے کوشش کروں یا اس کے لیے سامان پہنچا سکوں یا نہ پہنچا سکوں، میں کوشش تو کر سکتا ہوں۔ میں صرف کوشش کرنے میں لگ جاؤں گا، اللہ میرے کام کو بنا دے گا۔ ہمارے کام کیوں رکے ہوئے؟ وہ ہم کسی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں۔ یاد رکھیے یہ نظام گھومتا ہے، یہ گھومتا ہے۔ آج کوئی ہے چھری کے نیچے تو کل کوئی ہے۔ دو کام کرنے ہیں، دو کام جو ہماری ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے۔ نمبر ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ان غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے بھرپور دعائیں کریں، بھرپور دعائیں کریں۔ ہر نماز کے بعد انفرادی دعا کریں، 5 منٹ کی دعا، 3 منٹ کی دعا کہ اللہ وہاں کے بھوکے بچوں کے لیے خوراک کا آپ انتظام فرما دیجیے، ان کے لیے راستے کھول دیجیے۔ اللہ جو خون کی ہولی کھیلنے والے، یہ بچوں کے ساتھ کھلواڑا بنانے والے ہیں، اللہ تباہ و برباد کر دیجیے۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد دعا کر دیجیے، ہر نماز کے بعد۔ ایک چیز یہ۔ نمبر 2، جو مالی امداد ہو اس مالی امداد میں انسان کھڑا ہو۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جو وہاں تک کوئی نہ کوئی راستہ بنا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں، ان کا کم سے کم دستے بازو تو انسان بنے، اپنا مال جس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں اس مدد کرنے میں انسان پیچھے نہ رہے۔ اور ایک تیسری چیز دیکھیں، ہر آدمی کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت سوشل میڈیا پوری دنیا میں ہر بندہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں سے کئی ہزاروں میل پہنچانی ہو، یہاں سے انسان 2 منٹ میں بٹن دبائے وہ ہزاروں میل دور تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ہر انسان اس حوالے سے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اہل غزہ کے لیے آواز اٹھائے، وہاں کے بچوں کے لیے آواز اٹھائے، وہ اہل کفر کے مظالم کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھے کہ یہ ان کا اصل چہرہ ہے، یہ اصل چہرہ ہے۔ یہ جو امن و امان کی بات کرنے والے ہیں، ان کی باتیں یہ ہیں، ان کا چہرہ یہ ہے۔ یہ بات انسان کھول کر رکھے۔ یہ چند ذمہ داریاں ہماری لگتی ہیں۔ نمبر 1، دعاؤں کا اہتمام، دعا لازمی کرنی ہے۔ مالی امداد جو جس طریقے سے انسان امداد کر سکتا ہو، انسان کبھی بھی پیچھے نہ رہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہے، اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے بھرپور آواز لگانی ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم یہ مسجد کا ممبر و محراب ہے، ہم اس ممبر محراب پر رہ کر ان کے لیے ضرور آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ اب ہر آدمی کا الگ الگ پلیٹ فارم ہے، ہر آدمی کی الگ الگ سوسائٹی ہے، وہ الگ الگ لوگوں میں مختلف قسم کے سماج سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اپنے جہاں بھی بیٹھے وہاں بیٹھ کر بات کرے، اور دیکھیں بات سامنے والا دلچسپی سے نہیں سنتا تو اس کو بتلائیں کہ دیکھو یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہمارا ان کے ساتھ یہ گہرا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اسلام کی بنیاد پہ اللہ کے نبی نے قائم کیا ہے، یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ تو ان کے لیے آواز اٹھانا اور ان کے لیے بات کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو، ان لوگوں کو سرخرویاں نصیب فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان، مال، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو آج مظلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا فرمائے اور ظالم کو نیست و نابود فرمائے، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنائے، ان کو اور ان کے کفر کو ٹکڑے ٹکڑے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کو ان کے منہ پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ مل دیجیے اور تباہ و برباد فرما دیجیے اور عاقبت ان کی تباہ کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الآخرين